بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیسن میں سورۃ الفجر کی پہلی 14 آیات دیکھی تھیں، آج ہم 15ویں آیت سے آگے دیکھیں گے۔ گزشتہ آیات میں مختلف نافرمان قوموں پر عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب کفار کو چاہیے تھا کہ وہ ان واقعات کو سن کر ان سے عبرت حاصل کرتے اور ایسے کام نہ کرتے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے سبق حاصل کرنے کی بجائے مال اور دولت کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اب اگلی آیات میں کافروں اور نافرمانوں کے اسی رویے کو بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم آیت نمبر 15 دیکھ لیتے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فَأَمَّا لیکن انسان اذا ما جب بھی مبتلاہ آزمایا جاتا ہے اس کو، ربہ رب اس کا، فاکرمہ عزت بخشتا ہے اس کو، ونعمہ اور نعمتیں دیتا ہے اس کو، فیقول تو وہ کہتا ہے، ربی کہ میرے رب نے، اکرمن بہت عزت بخشی ہے مجھے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، لیکن انسان کا یہ حال ہے کہ جب بھی آزماتا ہے اس کو رب، اس کا عزت بخشتا ہے اس کو اور نعمتیں دیتا ہے اس کو، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے بہت عزت بخشی ہے مجھے۔ اب اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں ہم۔ کافر دنیا اور مال کی محبت میں اس طرح سے مبتلا ہیں کہ بس اسی کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں، حالانکہ دنیا میں رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول یا مردود ہونے کی علامت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو خوب مال و دولت اور صحت و تندرستی سے نواز دیتے ہیں تو شیطان اس شخص کو خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے، تو انسان سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میری ذاتی صلاحیت، کوشش اور محنت کا نتیجہ ہے جو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا اور میں اسی کا مستحق ہوں۔ دوسرے یہ کہ ان چیزوں کے حاصل ہونے سے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں اللہ کے نزدیک بھی مقبول اور پسندیدہ ہوں، اگر مردود ہوتا تو وہ مجھے یہ نعمتیں کیوں عطا کرتا۔ اب ہم آیت نمبر 16 دیکھ لیتے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَأَمَّا لیکن، إِذَا مَا پھر جب، مبتلاہ آزمائش میں ڈالتا ہے وہ اسے، فقدر اور تنگی کر دیتا ہے، علیہ اس پر، رزقہ اس کے رزق میں، فیقول تو کہتا ہے، ربی کہ میرے رب نے، اہانن ذلیل کر دیا مجھے۔ اب ہم اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن پھر جب آزمائش میں ڈالتا ہے وہ اسے اور تنگی کر دیتا ہے اس پر، اس کے رزق میں، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے ذلیل کر دیا مجھے۔ اب اس آیت کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان پر رزق میں تنگی یا فقر و فاقہ آ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑنے اور ناراض ہونے لگ جاتا ہے کہ مجھ پر یہ تنگی کیوں، تو میں تو انعامات کا مستحق تھا، مجھے بے وجہ ذلیل و حقیر کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ دنیا میں مال و دولت اور رزق کی زیادتی بھی ایک آزمائش ہے اور رزق کی تنگی بھی ایک آزمائش ہے۔ در حقیقت ہر حال میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ انسان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور مصائب پر صبر کیسے کرتا ہے۔ یہاں انسان سے مراد اصل میں تو کافر انسان ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جو چاہے خیال باندھ لے، مگر عام معنی کے اعتبار سے ہر وہ مسلمان بھی اس میں شامل ہے جو ایسا سوچتا اور سمجھتا ہے۔ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 17۔ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ۔ کَلَّا ہرگز نہیں، بل بلکہ، لا تُکْرِمُونَ تم اچھا سلوک نہیں کرتے، یتیم کے ساتھ، ہرگز نہیں بلکہ تم اچھا سلوک نہیں کرتے یتیم کے ساتھ۔ اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ اصل میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط اور بے بنیاد ہے کہ مال و دولت اور دنیا کا آرام عزت کی وجہ ہے، غربت اور مصیبت ذلت کی وجہ ہے، بلکہ انسان کی عزت اور ذلت کا دارالمدار تو اس کے اعمال پر ہے۔ اب یہاں سے ان اعمال کا بیان ہے جو انسان کی ذلت کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کی وجہ ہے۔ سب سے پہلا عمل جو عزت اور رزق کی کمی کی وجہ ہے وہ یہ کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو۔ یتیم پر صرف خرچ کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔
اب اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو مال دیا ہے تو اب اس انسان کو مالدار ہونے کی وجہ سے اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ تم یتیم کو اس کا حق دو، یتیم پر خرچ کرو، بلکہ واجب یہ ہے کہ اس کی عزت بھی کرو اور اپنے بچوں کے مقابلے میں اس کو ذلیل و حقیر نہ سمجھو۔ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 18۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَا اور نہیں، تَحَاضُّونَ ترغیب دیتے تم، عَلَىٰ اوپر، طعامی کھانے کی، مسکینی مسکین کو، اور نہیں ترغیب دیتے تم ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ اب اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری برائی یہ ہے کہ تم یتیموں اور مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے ہو اور دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ نہیں کرتے ہو، بلکہ یہ کہتے ہو کہ اللہ نے اسے غریب اور مسکین کرتے وقت رحم نہیں کیا تو ہم کیوں اس پر مہربانی کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ یتیم اور مسکین کو دینے کی قدرت نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ وہ دوسروں کو ان کی مدد کرنے کی ترغیب دیں، کہ جیسے اگر کسی کے پاس اتنی مال و دولت وغیرہ نہیں ہے کہ وہ کسی یتیم اور مسکین کو کچھ دے سکے، تو اسے چاہیے کہ ایٹ لیسٹ وہ دوسروں کو کہہ دے کہ وہ یتیموں کی اور مسکینوں کی کفالت کریں، ان کے ساتھ احترام سے پیش آئیں، کہ دوسروں کو ترغیب دیں اس عمل کی۔ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 19۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ كَلَّمًا لَمًّا۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ اور کھا جاتے ہو تم، تُرَاثَ میراث کا مال، أَكْلًا لَمًّا سارے کا سارا سمیٹ کر، اور کھا جاتے ہو تم میراث کا مال سارے کا سارا سمیٹ کر۔ اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تیسری بری عادت بیان کی ہے کہ تم میراث کا مال حلال و حرام سب کو جمع کر کے کھا جاتے ہو، اپنے حصے کے ساتھ دوسروں کا حصے پر بھی قبضہ کر لیتے ہو۔ اگر کسی کے بچے چھوٹے ہوں، تم معصوم بچوں اور عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہو، بلکہ اس مال پر دل کھول کر عیاشی اور فضول خرچی کرتے ہو۔ یہاں خصوصیت سے میراث کے مال کا ذکر کیا گیا ہے، مطلب وراثت کے مال کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وراثت کے مال پر نظر رکھنا اور مردار جانوروں کی طرح دیکھتے رہنا کہ کب ہمارا مورث مرے اور کب ہمیں یہ مال تقسیم کرنے کا موقع ہاتھ آئے، بڑی کم حوصلہ ہونے کی دلیل ہے۔ باہمت لوگ اپنی کمائی پر خوش ہوتے ہیں، مردوں کے مال پر لالچ کی نظر نہیں ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی یتیم ہے تو ہمیں اس کی کفالت ایک تو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر جو اس کی وراثت ہے اس کو جتنی دیر تک وہ بچہ بالغ نہیں ہو جاتا، ہمیں اس کی جیسے اگر اس کے فادر کا کوئی بزنس تھا تو ہم اس کے فادر کے اس بزنس کو اچھے طریقے سے چلائیں، اور اس کے بعد جب وہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس بچے کے ہینڈ اوور کر دیں اس کے فادر کا بزنس، یہ نہ ہو کہ ہم اس پر قابض رہیں اور اس بچے کو اس کے حق سے محروم رکھیں۔ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 20۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ اور پیار کرتے ہو تم، مالا مال سے، حُبًّا جَمًّا جی بھر کر، اور پیار کرتے ہو تم مال سے جی بھر کر۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چوتھی بری عادت یہ بیان کی ہے کہ تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، کہ بے جا محبت کرتے ہو، بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ اس لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال سے کچھ نہ کچھ محبت انسان کا فطری تقاضا ہے، اس میں کچھ برائی نہیں۔ البتہ مال و دولت کی محبت میں حد سے بڑھ جانا اور ہر وقت اسے حاصل کرنے یا جمع کرنے میں مشغول ہو جانا، یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ اب دیکھیں ہم نے آیت نمبر 15 سے لے کے 20 تک کیا چیزیں دیکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ناپسند کہی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے 15ویں آیت میں دیکھا تھا کہ جو لوگ مال کو اپنی عزت کی وجہ سمجھتے ہیں، اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ چیز غلط ہے۔ پھر 16ویں آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب کسی پر رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی اگر مشکل آ جاتی ہے تو اس پر وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑنے لگتے ہیں، تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ اس کے بعد ہم نے کچھ برائیاں دیکھی تھیں کہ جو انسان کی ذلت کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کی وجہ ہے۔ سب سے پہلی یہ تھی کہ
یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ دوسری کیا تھی کہ مسکینوں کو اور یتیموں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ تیسری ریزن ہم نے کیا دیکھی تھی کہ کسی کے جو وراثت ہے اس پر اپنا حق جما کر بیٹھ جاتے ہیں۔ چوتھی بری عادت ہم نے کیا دیکھی تھی کہ بیجا مال کی محبت۔